ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ ہے حد فضائل کہ تو ملکہ ہے عرب کی، ملکہ ہے عرب کی، شوہر ہے تیرا دین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسنہ اسلام حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات رحلت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 10ویں سال 10ویں رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی رحلت ہوئی۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے رحلت سے پہلے جو وصیت فرمائی ہے، وصیت کے وہ چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 وصیتیں فرمائی۔ ان وصیتوں میں سے ایک آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان وصیتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور ان کی جو منزلت ہے وہ آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی کہ وہ اسلام کے کتنی خدمت گزار خاتون تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا جو تعلق تھا وہ کیسا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہے، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ پہلی بات ارشاد فرمائی تو روایات کے اندر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ، آپ نے ہرگز کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے پوری زندگی میری اور اسلام کی خدمت فرمائی ہے۔ آپ نے اپنا پورا مال راہ خدا میں خرچ فرمایا، بلکہ آپ میرے گھر میں تھک گئی ہیں، آپ کو میرے گھر میں تھکاوٹ کا اور مشکلات کا میری وجہ سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرما رہی ہیں کہ میری جانب سے کوتاہی، رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں آپ کا تو احسان ہے، آپ نے تو اسلام کے اوپر اپنا مال و دولت خرچ فرمایا، آپ نے پوری زندگی اسلام کی خدمت فرمائی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خدمات کا اعتراف فرمائے، جن کی خدمت کا تذکرہ فرمائے، آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا۔ دوسری جو آپ کی وصیت ہے اس میں آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا کہ کہیں قریش کی عورتیں اسے تنگ نہ کریں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں قریش کی جانب سے مسلمانوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور پر اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مشکلات تھیں۔ اسلام کے ابتدائی سال تھے اور وہاں قریش کی جانب سے ہر لمحہ پیغمبر اکرم کو ستانے کی خاطر، پیغمبر اکرم کو تکلیف پہنچانے کی خاطر خود آپ کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا، آپ کے گھر والوں کو نشانہ بنایا جاتا، آپ کے بچوں کو، اور اسی طرح آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی کے بارے میں وصیت فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا کہ کہیں قریش کی عورتیں انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی کیا اس وقت حالت ہوگی کہ جب آپ کی بیٹی کے بارے میں، جن کی عمر مبارک اس وقت صرف 5 سال کی تھی، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کے موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر صرف 5 سال ہیں، اور 5 سال کی عمر میں ماں کا سایہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ اور تیسری اور آخری وصیت آپ اپنی بیٹی کے ذریعے فرماتے ہیں، اور روایات کے مطابق یہ ہے کہ شرم کی وجہ سے ڈائریکٹ رسول اکرم سے نہیں فرماتے، اپنی بیٹی کے ذریعے آپ یہ پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نزول وحی کے وقت جو لباس آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اس لباس کو میرے کفن میں رکھ دینا، مجھے اس لباس کے ذریعے کفن دے دینا۔ یہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی آخری وصیت تھی۔ پھر روایت میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی جب رحلت ہو گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے اللہ کی جانب سے کفن لے کر آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
فرمایا کہ یا رسول اللہ، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس نے اپنی جان بھی، اور اسی طرح جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا وہ سب کچھ قربان فرما دیا، تو اللہ نے ان کی اس خدمات کے صلے ان کو جنت الفردوس سے کفن بھیجا ہے، اور اسی کفن کے اندر ان کو دفن فرمانے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور پھر روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کفن میں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی پھر تدفین فرماتے ہیں۔ یہ آپ کی وہ وصیت کے الفاظ تھے۔ اور آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے صرف چند دنوں کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت بھی ہو گئی، اور پھر ان کی رحلت کا، ان کی جدائی کا غم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک ہوا کہ پورے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ تاریخ اسلام کے اندر یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اور غم کا سال کیوں؟ چونکہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے ابتدائی بعثت سے اب تک آپ کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، ان کی رحلت ہو گئی۔ حضرت ابو طالب کے جنہوں نے اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ پیغمبر اکرم کی محافظت فرمائی، ان کی رحلت ہو گئی۔ ان کے غم میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو بسر فرمایا۔ تو بہرحال یہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وصیت کے چند جملے اور پیغمبر اکرم کی ان کی جدائی پر پورے سال کو عام الحزن قرار دینے کے حوالے سے چند ایک مطالب تھے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین مبین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔